یہ ہوا کے مست جھونکے جو چمن سے آ رہے ہیں، یہ ہوا کے مست جھونکے جو چمن سے آ رہے ہیں، تیری زلف چھو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ فسان محبت بزبان دیگراں کیا، اسے تم اگر سناتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ تھے جناب مولوی محمد انس صاحب جو آپ کے سامنے تقریر پیش فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد آپ کا وقت نہ چاہتے ہوئے میں بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں عزیزم محمد اسعد کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش فرما دیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم۔ بہار نور تھے تم ماضی میں اب باد خزاں تم ہو، بہار نور تھے تم ماضی میں اب باد خزاں تم ہو، نشان راہ تھے تم ماضی میں اب تو بے نشاں تم ہو، تھے تم ماضی میں شعلہ آج بس اڑتا دھواں تم ہو، نہیں جس کا ٹھکانہ کوئی ایسے کارواں تم ہو۔ معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کے اس مبارک محفل میں اور آج کی اس مبارک انجمن میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ دعا کیجئے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج مسلمانوں کے حالات سے کون واقف نہیں؟ سب جانتے ہیں کہ امت مسلمہ پستی کا شکار ہے۔ ہمارا قافلہ ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ جو لوگ ہمارے زیر سائے تھے وہ لوگ ہمارے حکمراں ہیں۔ کل تک جن لوگوں پر ہماری حکومت تھی، آج وہی لوگ اقتدار کے نشے میں چور ہو کر ہمارے خون کو پانی کی طرح بہانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل ہمارے ہاتھ میں اقتدار تھا، قومی اور ملکی سطح پر ہمارا ایک مقام تھا، ہماری شوکت و عظمت کے ڈنکے بج رہے تھے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ہماری صدا بلند ہو رہی تھی۔ ہمارا دنیا میں ایک رعب و دبدبہ تھا، ہمارا دنیا میں ایک رعب و دبدبہ تھا۔ ہم نے دنیا کے گوشے گوشے میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، دنیا کے گوشے گوشے میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا۔ دنیا کی دولت و ثروت ہمارے قدموں کے نیچے تھی، ہم سلطنت کو ٹھکراتے تھے، بڑے بڑے مغرور و متکبر کو زیر و زبر کر دیا تھا، لیکن آج ہمارے ہاتھ صرف کاسہ گدائی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ فطرت نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، لیل و نہار کی گردش نے ہم سے منہ موڑ لیا، خوشگوار فضا نے ہماری حمایت کرنا اور آب حیات پلانا ترک کر دیا۔ کیونکہ جب تک خدائی طاقت ہمارے ساتھ تھی تو ہم کامیاب و کامران تھے، ہر جگہ ہم نے توحید کا درس دیا تھا، ہر جگہ پرچم اسلام کو بلند کیا تھا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی صدا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ برادران ملت، آئیے ہم ان اسباب و عوامل کو تلاش کریں جن کی وجہ سے ملت اسلامیہ کو ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑا۔ ہم غور کریں کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بدولت ہمارا اقتدار جاتا رہا، عزت جاتی رہی، رعب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ عزیزان ملت، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، وہ کون سی طاقت تھی جس نے خاندانوں، قبیلوں، گروہوں اور فرقوں میں بٹے عربوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا؟ وہ کون سا اصول تھا جس نے دلوں سے نفرت و عداوت، تعصب و انانیت کو ختم کر کے اخوت و محبت، پیار و الفت کا جذبہ پیدا کر دیا؟ وہ کون سا دستور تھا جس نے ضلالت و جہالت، کفر و شرک کی زندگی بسر کرنے والوں کو توحید و ایمان کے چمن زار میں پہنچا دیا؟ وہ کون سا نسخہ کیمیا تھا جس نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو بخوں میں ہدایت بنا دیا؟ عرب کے صحرا نشین بدوں کو قیصر و قسرا کے محلات میں پہنچا دیا، ڈاکہ زنی کے خوگر لوگوں کو دنیا کا قائد و رہبر بنا دیا۔
دنیا کا قائد و رہبر بنا دیا، ذلت و پستی کی زندگی بسر کرنے والوں کو امامت و قیادت کے میدان کا شہسوار بنا دیا۔ مسلمانوں، آج ہم دنیا کے جھمیلوں میں ایسے مشغول ہوئے کہ ہماری نمازیں تک ضائع ہو گئیں، ہماری نمازیں تک ضائع ہو گئیں، حالانکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ ہم گانے بجانے میں ایسے مشغول ہوئے کہ ہمیں رسول اللہ کا فرمان بھی یاد نہ رہا، حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں گانے بجانے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گانے بجانے سے سخت نفرت تھی، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں سفر کرتے ہوئے ایک جگہ سے گانے کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے کی آواز کو سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، اور جب تک وہ آواز آتی رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کو بند رکھا۔ مسلمانوں، آج ہم اپنی محفلوں کو گانے بجانے سے مزین کرتے ہیں، ہماری شادی بیاہ گانے کے بغیر نہیں ہوتی۔ مسلمانوں ہمیں اپنے حالات میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جس فیشن پرستی اور لا ابالی پن میں آج ہم مشغول ہیں، یہ ہمیں ناگارہ بنا دے گا۔ کیا ہمیں یاد نہیں کہ عرب کا ایک وہ نوجوان محمد بن قاسم جو اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر تنے تنہا گھر سے نکلتا ہے اور مذہب اور پرچم اسلام کو لہراتا ہوا ہندوستان پہنچ جاتا ہے، یہاں آ کر اس کا مقابلہ راجہ داہر سے ہوتا ہے۔ قربان جائیے میرے بھائیوں، ایک طرف راجہ داہر جیسا تجربے کار راجہ ہے تو دوسری طرف یہ 17 سال کا نوجوان ہے، لیکن راجہ داہر اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور جیت محمد بن قاسم کی ہوئی۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ محمد بن قاسم کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، خالد بن ولید اور طارق بن رؤیات کے کردار کو زندہ رکھا جائے، صلاح الدین ایوبی جیسا حوصلہ پیدا کیا جائے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشے من قیصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔